نکاح کا بندھن جتنا مضبوط ہے اتنا ہی یہ بندھن نازک بھی ہے۔ اسلام میں ایسے گناہوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو کہ نکاح کے بندھن کو ختم کر دینے والے ہیں۔ یہ گناہ کون سے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند پاکیزہ رشتوں کی کچھ ایسی حدود بتانے جا رہے ہیں جن میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر ان رشتوں میں ذرا برابر بھی بے احتیاطی کی جائے تو بیوی اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی ایسا ہونے سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نکاح کے بعد ایک پاکیزہ رشتہ جس میں احتیاط کی ضرورت ہے وہ ہے ساس اور داماد کا۔ یاد رہے کہ نکاح کے بعد بیوی کی ماں کو بھی ویسے ہی سمجھنا چاہیے جیسے کہ اپنی ماں کو سمجھا جاتا ہے۔ داماد کو چاہیے کہ جو حدود شریعت نے طے کی ہیں ان حدود کی پاسداری کرے، کیونکہ نکاح صرف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی زوجیت کے لیے صرف اس کی بیوی حلال ہوتی ہے۔ لہٰذا باقی سب رشتوں کے ساتھ برتاؤ میں ایک مرد کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات داماد اور ساس کی عمر میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ اگر خدا نخواستہ داماد اور ساس میں کوئی ایسا معاملہ چل پڑے جس کی وجہ سے ان کے تعلقات میں بدنیتی شامل ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے قریب ہو گئے جس میں شہوت کا عمل داخل ہوا، تو اس مرد کے لیے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، بلکہ ساس کو اس نیت سے دیکھنا یا چھونا بھی نکاح کو ساقط کر دیتا ہے۔ اسی طرح سسر اور بہو کا رشتہ بھی ہے جس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب رشتے ایسے ہیں جو کہ ہیں تو محرم لیکن ان کی حدود ہیں۔ اب سسر کے لیے یہ حکم ہے کہ بہو کو اپنی بیٹی جیسا سمجھے، اس کو بیٹی کا درجہ دے۔ بعض گھروں میں سسر بہو بامجبوری اکثر اوقات اکیلے ہوتے ہیں۔ ان میں اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جو کہ ان کو شہوت کی نیت سے قریب کر دے، چاہے کوئی ایک دوسرے کے قریب شہوت کی نیت سے جائے، تو اس صورت میں بھی بیوی اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ آج کل رشتوں میں پہلے تو بے تکلفیاں اختیار کی جاتی ہیں اور ان بے تکلفیوں کو برا نہیں جانا جاتا، جو بعد میں اس حد تک چلے جاتے ہیں اور پھر مولوی اور مفتی حضرات کے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں کہ ایسی صورت ہو گئی ہے، کوئی راستہ نکالے۔ خدارہ احکام شریعت کو سیکھیں، ان کو وقت دیں، ان کے مطابق زندگی بسر کریں تاکہ ہمارے گھروں میں کوئی ایسی نوبت نہ آنے پائے۔ شریعت نے اس لیے یہ احکام صادر کیے ہیں کہ دو مخالف جنس ایک جگہ اکٹھے نہ رہیں، کیونکہ جب دو مخالف جنس ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان پھر ان کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے کیونکہ اس کا کام ہی گمراہی کی طرف لے کر جانا ہے۔ لہٰذا شیطان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے حالات و واقعات سے بچائیں جن میں شیطان ہم پر حاوی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب بیٹا 7 سال سے اوپر ہو جائے تو چاہیے کہ وہ ماں کے ساتھ نہ سوئے، اور اسی طرح سے بیٹی جب 7 سال سے اوپر ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ یہ شرعی حکم ہے، اس لیے اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اس سے پیار کرنے میں احتیاط کرے۔ باپ کو چاہیے کہ اگر وہ پیار کرنا بھی چاہے تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے، بوسہ لینا ہو تو بھی سر پر بوسہ لے۔ اسی طرح سے باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ اگر یہ احتیاط نہ برتی گئی اور کہیں باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت ابھر گئی، تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اس کی بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور یہی حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے۔ اس لیے ہماری اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط برتیں، احکام شریعت کے مطابق ان کو اپنے بستر سے اور اسی طرح بہنوں کو بستر سے دور کریں۔ آج کل دین سے دوری اور اسلامی تعلیمات کو نہ سیکھنے کی وجہ سے پہلے لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جاتا ہے، ان کو ان کی حدود نہیں بتائی جاتی اور پھر بعد میں رونا رویا جاتا ہے جو بے سود ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو 7 سال سے اوپر ہونے پر باپ کے پاس تو سلایا جائے لیکن ماں اپنے پاس نہ سلائے، اور بیٹی ماں کے پاس تو سو سکتی ہے لیکن باپ کے پاس نہ سوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔